أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. یہ مولانا سورہ مجادلہ ہے اور سورہ حدید کے بعد یہ کہ یہ صورت مذکور ہے. سورہ حدید میں تھا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور یہ جو سورہ مجادلہ ہے اس میں بھی جملہ آئے گا آپ کے سامنے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آپ جہاں بھی رہیں اللہ آپ کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آپ جدھر بھی رہیں گے اللہ آپ کے ساتھ رہے گا. تو وَهُوَ مَعَكُمْ اس معیت سے معیت علمی ہے جمہور کے مسلک کے مطابق. صوفیہ کے ہاں معیت علمی اور معیت ذاتی دونوں ہے. جمہور حضرات کے اللہ کی ذات عرش پر ہے اور معیت علمی ہے اینما کنتم جہاں بھی رہے. اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہے علم آپ کا رکھتا ہے تو بکل شیء علیم تو ہو گیا. تو وہاں وہ بکل شیء علیم اور یہاں پر وہ معکم اینما کنتم. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. دوسری بات یہ کہ وہاں یہ تھا کہ ترغیب الی الانفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین آپ کے سامنے گزرا. اور یہاں زجر ہے ان لوگوں پر جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس قسم کا خرچہ کرتے نہیں ہے. پھر یہ کہ وہاں ایک صورت یہ تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کو ذکر کرنے کے بعد یہاں مشورے کے یہ جو صورت ہے سورہ مجادلہ اس میں مشورے کا کوئی سلسلہ آئے گا کہ مشورے وغیرہ کے آداب کے بعض لوگ آپ سے مشورہ کرتے اس کا ادب کیا ہے، جیسے دوسرے تیسرے رکوع میں آ جائے گا. اور سورت کا موضوع ہے مولانا المنع عن طرق الفساد. المنع عن طرق الفساد، فساد کے طریقوں سے ان سے منع اور اہل فساد کے لیے زجر ہے. چونکہ دیر ہو گئی 1 گھنٹہ اس لیے خیال کر لینا گاڑی تیز چلے گی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ حضرت اوس بن ثابت نے اپنی بیوی سے خلا کیا تھا، زہار کیا. اور وہی ہے کہ زہار میں انت علی کظہر امی، تو مجھ پر اس طرح ہے جیسے میری ماں کی پیٹ ہے. انت علی کظہر اختی. تو اب اس میں یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بس وہ اس کی ماں ہو گئی بیوی اور اب بیوی کے قریب جا ہی نہیں سکتا. حضرت نے اپنی بیوی سے اس قسم کا زہار کیا. بیوی کا نام ہے خولہ. اور یہ جو التی قد سمع اللہ قول التی، یہ التی معرف ہے، اس سے وہی خولہ مراد ہے. تو حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت ہم کس طرح جدا ہو جائیں؟ تو حضرت نے فرمایا اب کی جدائی ہو گئی. اس نے کہا کس طرح جدا ہو جائیں؟ یہ جملہ کہا، کوئی صورت نہیں ہے. تو وہ ڈٹی رہی اور جمی رہی. حضرت نے وہ سابق رواج کے مطابق اس کو جواب دیا. اللہ پاک نے یہ احکام اتار دی کہ نہیں، زہار کرنے سے بیوی ماں بنتی نہیں ہے، ماں کے احکام اس پر نہیں ہے. البتہ یہ ایک قسم کا قسم ہے، اس کا کفارہ یہ کہ 60 مسکینوں کو 2 مہینہ روزہ رکھے جمعہ سے پہلے یا 60 مسکینوں کو کھالا کھلائے. اور نہیں تو ہر مسکین کو 60 مسکینوں میں سے نصف سا گندم ہر ایک کو یہ کہ دے دے، بس قسم پوری ہو جائے گی. وہ اپنی بیوی پر رجوع کرے. ہو گیا مولانا؟ قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے سن لیا اس خاتون کی یہ کہ فریاد کو، اس کی بات کو، التی تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے سلسلے میں یعنی فی فراق زوجہا، شوہر کے فراق کے سلسلے میں آپ سے بحث کر رہی تھی، لڑ رہی تھی، بحث کر رہی تھی. تجادلو وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھی. واللہ یسمع، کہ میں کس طریقے پر اللہ میرے لیے کوئی صورت پیدا کر دے گا.
واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. تحاورکما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس خاتون کی حضرت خولہ کی گفتگو کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع باقوالکم اور بصیر باحوالکم، اللہ تمہارے اقوال اور تمہارے اقوال کو سننے والا ہے، فریادوں کو. اس خاتون کی جیسے فریاد سنی اللہ نے گنجائش نکالی. اور بصیر باحوالکما، تمہاری حالت بے کسی کی ہوں یا کس قسم کا اللہ اس کو جانتا ہے. آج کل یہ جدید عربی میں اللہ کا عام گفتگو کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تحاور اور حوار بین العلماء، بحث کو بھی کہتے ہیں. یہ عام گفتگو کو لیکن بحث کو بھی کہتے ہیں. حضرت اقدس کی کتاب ہے حوار بین سنی اور وبین الاشعری، ایک اشعری کے ساتھ کلام کے سلسلے میں ان کا ایک حوار ہے اور کتاب ہے. حضرت مغنی ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے آدمی ابن قدامہ. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں. یہ ہو گیا مولانا مبتدا موصول صلہ. ما ہن امہاتہم، یہ ان کی ماں نہیں، ہن ماں کا اسم ہے اور امہات ماں کی خبر ہے. یہ امہات منصوب ہے لیکن نسب کسرے کا تابع ہو گیا. ان امہاتم، ان کی مائیں نہیں ہے. مائیں تو وہ ہوتی ہے کہ اللہ، مائیں وہی ہے اللہ ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. وانہم لیقولون منکرا من القول، یہ لوگ یہ ہے کہ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں. لیقولون منکرا من القول وزورا، نامعقول بات اور یہ ہے کہ نامعروف بات، وزورا اور جھوٹ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ معاف کرنے والا اور اللہ کی ذات بخشنے والے ہیں. اگر اس طرح ہو گیا اب یہ دونوں رجوع کر سکتے. الذین یظاہرون من نسائہم، جو بیویوں سے زہار کرتے ہیں. ثم یعودون لما قالوا، ثم یعودون لنقض ما قالوا، اور یہ لام الہ کے معنی میں لے لے، آپ کو مزہ آئے گا. اور پھر یہ کہ لام کے بعد ما سے پہلے نقض نکالے. انہوں نے زہار تو کر لیا، اب اس زہار کو توڑنا چاہ رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت امام بخاری نے اسی طرح کیا. الذین یظاہرون من نسائہم، جو اپنے یہ ہے کہ بیویوں سے زہار کرتے. ثم یعودون، اب واپس پشیمان ہو کر کے لوٹتے ہیں. الی نقض ما قالوا، اپنی اس بات کو جو انہوں نے کہا انت علی کظہر امی، اس کو توڑنا چاہ رہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ان کو توڑنا چاہ رہے تو کیا ہوگا؟ یہ الذین پورا معطوفات مل کر کے مبتدا ہو گیا اور فتحریر یہ اس کے لیے خبر بنے گا. لیکن اس طرح ہوگا فعلیہم تحریر رقبۃ، فعلیہم ثم یعودون الی نقض ما قالوا کو جو کچھ کہا اس کو توڑنے کا ان کا ارادہ ہے کہ ہم اس پر برقرار نہیں رہتے. بیوی ماں نہیں بنتی، بیوی کو بیوی رکھنا ہے تو اپنے اس قول کو توڑے، کفارہ دے دے. فعلیہم تحریر رقبۃ، ایک گردن آزاد کرے. حنفیہ کا مذہب یہ کسی قسم کا، چاہے وہ مسلمہ ہو یا گردن ہو، مسلمہ کی گردن ہو یا کافرہ کی، کوئی بھی آزاد کر سکتے. فعلیہم تحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، لیکن دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے یہ سلسلہ کرنا پڑے گا. ذالک المذکور، یہ مذکورہ اللہ آپ کا بھلا کرے حکم، یہ مذکور حکم توعظون بہ، اس کے ساتھ تمہیں نصیحت کی جاتی. یہ مبتدا خبر ہے. واللہ خبیر بما تعملون، تمہارے اعمال سے اللہ باخبر ہے. اور واللہ مخبر بما تعملون، اللہ تمہیں اعمال کا نتیجہ بتا دے گا. یہ خبیر مخبر کے معنی میں. فمن لم یجد تحریر رقبۃ، یا فمن لم یجد ما یحرر به رقبۃ، اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، گردن آزاد نہیں کر سکتا، تو فعلیہ صیام شہرین متتابعین، اس پر 2 مہینے لگاتار یہ ہے کہ روزہ رکھے. من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ اللہ کا والا ایک دوسرے کو چھوئے. فمن لم یستطع، اور اگر یہ کہ فمن لم یستطع صیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، تو فعلیہ اطعام 60 مسکینا، تو یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور میں نے عرض کیا کہ ہر مسکین کو نصف سا اللہ آپ کا بھلا کرے. ذالک المذکور یا ذالک الحکم، یہ حکم اس لیے کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر تم ایمان لاؤ. ذالک کائن لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کے بیان کردہ حدود ہے اور ان کو ماننا ایمان ہے. اور جو نہیں مانے گا وللکافرین عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا. اس کے بعد اور مزید بتاتے ہیں اللہ
تعالیٰ اپنے مخالفین کی سزا، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت سے مراد یہ کہ یکذبون احکام اللہ، اللہ کی تکذیب کرتے، مکذبین مراد ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ان کا اسم ہو گیا، الذین یحادون۔ کبتوا کما کبت الذین، ان کو ذلیل کر دیا جائے گا، کبتوا کبتن کائنا کما کبت الذین مضوا من قبلہم، اس طرح ذلیل ہو جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہو گئے۔ کبتوا کبتن کائنا، کبتوا کبتن کائنا یعنی اذلوا ذلۃ کائنۃ کما اذل الذین مضوا من قبلہم، اس طرح ذلیل ہوں گے جیسے کہ ان سے پہلے مکذبین اور مخالفین اللہ کی مخالف جیسے کہ ذلیل ہو چکے ہیں، تاریخ گواہ ہے اس پر۔ وقد انزلنا آیات بینات، ہم نے کھلم کھلا دلیلیں اتاری ہے جو ہماری وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کی صداقت پر، ان کو ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے دردناک قسم کے عذاب ہوگا۔ کافر کے لیے آپ کو بتایا کہ عذاب مہین ہے اور مومن کے لیے عذاب مطہر ہے، سمجھ شریف میں کہ نہیں، اس پر بحث ہو چکی۔ یہ عذاب مہین کس دن ہوگا؟ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، بعثت ہوگی تو پھر یہ کہ حساب ہوگا۔ فینبئهم بما عملوا، جو کچھ بما عملوا فی الدنیا، دنیا میں جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے اللہ اس کی خبر ان کو دے دے گا۔ فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ، جو کچھ انہوں نے ما عملوا کی طرف، احصاہ میں وہ ضمیر کا مرجع ما عملوا، ان کے ما عملو کو جو دنیا میں کیا اللہ نے اس کو یاد رکھا ہے، ونسوہ، اور حال یہ کہ یہ لوگ خود بھول گئے ہیں۔ احصاہ اللہ، احصى اللہ ما عملو، احصى اللہ ما عملو فی الدنیا، چونکہ ما مفرد ہے لفظاً، احصى اللہ ما عملو فی الدنیا، دنیا میں جو بدماشیاں کی ہے اللہ نے اس کو یاد رکھا ہے، گھیر کر کے رکھا ہے، یاد رکھا ہے۔ وقد نسوہ، جبکہ وہ خود بھول چکے ہیں، بھول چکے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اللہ کے رجسٹر میں سب کچھ ہوتا ہے۔ قرض دار کبھی قرض لیتا ہے دکانداروں سے، جا کر کے کہتے کیا ہے 1000 2000 میرے کھاتے میں ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ 10,000 ہے۔ یہ کیا ہوا، کیسے 10,000 بنے؟ تو وہ رجسٹر کھولتا، کہتے یہ دیکھ لے، یہ تیری بیوی لے گئے، یہ تیرے بڑا بیٹا لے گیا، یہ تو لے گیا، یہ جا کر کے پتہ کر لے، ایک ایک چیز لکھی ہوتی۔ تو آدمی قرض دار جو ہوتا ہے وہ تو خود بھول جاتا ہے، مجرم بھول جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو فیصلہ والا حاکم ہوتا ہے اس کو سب کچھ یاد ہوتے ہیں۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا احصاہ اللہ، اللہ نے ان اعمال کو یاد کر کے رکھا، گھیرے میں کیا۔ احصاہ اللہ کا معنی حفظہ اللہ، اللہ نے محفوظ کیا۔ وَنَسُوا، یہ لوگ خود بھول گئے۔ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، چونکہ اللہ ہر چیز پر مطلع ہے، لہذا ان کی بدعملیاں وہ بھی تو شے ہے اور ہر شے پر اللہ مطلع ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ترجمہ آپ کو بتایا، شہیدوں کا معنی مطلع، وہ بہت دل کو لگتا بھی ہے، اور جمہور کے ہیں شہیدوں کا معنی حاضر، سمجھ رہی میں، اللہ ہر عمل پر، ہر چیز پر اللہ حاضر ہے۔ اللہ حاضر اس لیے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی بھی چیز آسمان، تو میرے اور آپ کے اعمال بھی تو شے ہے، لا شے تھوڑی ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين، آسمان و زمین میں کوئی ذرہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، سمجھے؟ علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما ثبت فی الارض، آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ عموم علم کو بیان کرتا ہے۔ علم تر ان اللہ یعلم ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، جو آسمان و زمین میں ان میں سے ایک ایک چیز کو اللہ جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة، 3 شخصوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر الا هو رابعهم، اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، یعنی کوئی جتھا اور کوئی مجموعہ 3 آدمی کی میٹنگ ہو، ولا خمسۃ ولا نجوى خمسۃ، 5 آدمی کی سرگوشی نہیں ہوتی، الا هو سادس، مگر حال ہی ہے اللہ چھٹا ہوتا ہے۔ ولا نجوى ادنى من ذلك، اس سے کم لوگوں کا یہ ہے کہ کوئی سرگوشی ان کی نہیں ہوتی، ولا اکثر زیادہ کی نہیں ہوتی، الا هو معهم، مگر یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، جہاں پر بھی رہیں، یہ عموم مکان ہے، خلق کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں۔ اور اللہ ہوا معہم، جمہور کے مسلک کے مطابق معیت علمی ہے، مولانا معیت علمی ہو گیا مولانا۔ یہ ظاہر ہے کہ 2 آدمی ہوں 3، تو یہ مشورہ آپس میں جو کر رہے ہیں، جو گفتگو ہوتی ہے
اللہ کو سب کچھ علم. تو یہ سمجھو کہ اللہ موجود ہے. اللہ موجود ہے یعنی اللہ کے فرشتے وہ سارے لکھتے ہیں. اس لیے اللہ پاک اپنے فرشتوں کے عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دیتا ہے. جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے کیا کیا, صدوم کی بستی کو اٹھا کر کے زمین پہ مارا, لیکن جبریل کے ان اداؤں کو اور ان افعال کو اللہ پاک اپنا فعل قرار دیتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا فجعلنا عالیہا سافلہا, اوپر والے حصوں کو نیچے کر دیا, نیچے کو اوپر کر, یہ جبریل نے کیا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یا یہ کہ فیضا قرانا فتبع قرآن, جب ہم قرآن پڑھے تو اس کے بعد آپ پڑھ لو. یہاں جبریل پڑھتا تھا, یہ جبریل کا تکرار ہوتا تھا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ خود نہیں پڑھتے. سمجھ شریف میں ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں اور آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے تلاوت کی ہے, لیکن حضرت کے سامنے اللہ کی تلاوت نہیں ہوتی. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کسی بشر سے گفتگو نہیں ہوتی الا من وراء حجاب, اور وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا الا من وراء, او یرسل رسولا فیوحی, یا اللہ اپنا قاصد بھیجتا ہے, اور وہ قاصد ہی کا کوئی پیغام لانا وہ گویا کہ مرسل کا کام ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر اللہ رسول بھیجتا تھا نبی کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو. فَإِذَا قَرَأْنَهُ, جب ہم پڑھیں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, آپ یہ ہے کہ اس کی پیروی کریں. یہ 3-4 نہیں ہوتے مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے. ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پھر اللہ ان کو باخبر کر دیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے, قیامت کے دن باخبر. يُنَبِّئُهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن باخبر کر دے گا بِمَا عَمِلُوا فِي الدُّنْيَا, جو دنیا میں کیا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, یہ یہود کی اللہ آپ کا بھلا کرے بدماشیاں ہیں. اس قسم کی سرگوشی کرتے تھے, دکھاتے تھے تاکہ مسلمان پریشان ہو جائے, مسلمانوں کو جلانا ہے. سمجھے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى, آپ کو معلوم نہیں ہے, یہ رویت علمی ہے, آپ کو بتا چکا ہوں. آپ کو معلوم نہیں وہ افراد الذین نہوا عن النجوى, جن کو سرگوشی سے منع کیا گیا. اس طرح سرگوشی کرنا کہ دیکھنے والے وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پریشان ہو جائے. ثم یعودون لما نہوا عنہ, پھر واپس لوٹتے ہیں لما, ان باتوں کی طرف کی جن سے منع کیا گیا ان کو, یعنی اس سرگوشی سے. ویتناجون بالاسم, یہ ان کا جو ان کی سرگوشی ہے, یہ تناجون, یہ سرگوشی کرتے بالاسم, گناہ کے ساتھ, والعدوان, زیادتی, ومعصیت رسول, نبی کی نافرمانی. باقی سرگوشی اللہ کے دین کے سلسلے میں اچھی باتوں میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اور آپ کو بتا چکا تھا وہاں اس کو مستثنی متصل بھی بنا سکتے ہیں, مستثنی منقطع بھی بنا سکتے ہیں. مستثنی متصل کی صورت میں یہ ہوگی کہ کوئی سرگوشی, کسی سرگوشی میں بھلائی نہیں ہے, کسی سرگوشی کے اندر خیر نہیں ہے, بھلائی نہیں. ہاں الا من امر, الا نجوى من امر بصدقۃ, ہاں جو صدقے کا حکم دے دے ان کی سرگوشی, اور معروف نیکی کا, اور اصلاح بین الناس, لوگوں میں صلح کا. یہ وہ سرگوشیاں ہیں کہ ان سرگوشیوں سے اللہ ان کو پسند کرتا ہے. سمجھے؟ تو نجوى بالمعصیت اور وبالعدوان اور اللہ کا وبالاسم, یہ تو ناجائز ہے. باقی نجوى جب کہ سرگوشی ہو دین کے سلسلے میں, خیر بھلی باتوں میں, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. سرگوشی کرتے مسلمانوں کے خلاف, پش 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 پش, ایک دوسروں کے کان میں پش پش, ارے ادھر پش پش ایسے دکھائیں گے, پش 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 ایسے, تاکہ مسلمان جلے. اور وہ یقولون فی انفسہم, دل میں کہتے ہیں لولا یعذبنا اللہ بما ننجی. سمجھے؟ بما نتناجا, بما نقول کمانا بما نتناجا, جو ہم سرگوشی کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف, اگر مسلمان برحق ہیں اور ہم باطل ہیں تو اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ یہ کشتے زنی کو دیکھو. سمجھے؟ لولا یعذبنا اللہ بما نقول کمانا بما نتناجا, مسلمانوں کے خلاف اور معصیت, عدوان اور اسم پر ہم سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ حسبہم جہنم, اس سے بڑا عذاب اور چاہیے آپ کو؟ سمجھ شیری میں کہ آیا سمجھ میں؟ بعض لوگوں کو جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. سمجھ, مجھے تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. بے حیا کی ناک بھی کاٹو نا تو بتاتے ہمارے ہاں بے حیا ناک کٹنے کے بعد پھر بھی وہ اپنے آپ کو حیادار سمجھتا ہے. فوجی لوگ, انہوں نے پورے علاقے کو, مینگلوں کے علاقے کو گھیرے میں لیا. جس زمانے میں 65 اور 70 میں مینگلوں نے بغاوت چلائی. سمجھے؟ تو فوجی آتے تھے
اور جیسے ان کے رحم و کرم کے وہ جو جوتے ہوتے ہیں جو برساتے ہیں، سمجھے، وہ پیار کے جو بڑے بڑے ان کے بوٹ ہوتے ہیں وہ جب برساتے تھے تو راستوں پر اس راستے کو گھیرا، اس کو راستے جہاں سے ہمارے راستے گاؤں کے جاتے تھے وہ پکڑتے تھے لوگوں کو. تو مینگل صاحب کو کہا کسی نے کہ بابا سامنے دیکھو، نظر آ رہا ہے دوربین سے فوجی کھڑے، اس راستے سے نہ جاؤ بابا، سمجھے، ادھر سے چوری چھپکے سے ہم لوگ پہاڑوں کے پیچھے سے چلے جائیں. اس نے کہا فوجی کیا کرے گا، میرے یہ کیا بگاڑے گا. مینگل صاحب گئے اور ساتھی یہاں سے بھاگے، پہاڑ کے ٹیلے سے اس کو دوربین لگا کر کے دیکھ رہے کہ کیا حشر ہوتا. فوجیوں نے اس کو پکڑ کر کے اس کو پیار محبت سے لٹا دیا اور بوٹوں سے شروع ہو گئے اس کو. بتاؤ باغی کہاں ہے؟ مینگل جو اللہ کا بھلا کرے بندوق اٹھائے وہ کہاں ہے؟ کس کر کے فوجیوں نے مارا گھسیٹا کتے کی طرح، سمجھے، اور وہ ساتھی وہاں سے دیکھ رہے. اب وہ حیران ہے کہ ہم روئیں یا ہنسیں. ہم نے کہا اس کو کہ اس طرح نہ کرو. خوب پٹائی کے بعد پھر ان کو چھوڑا تو ایسے لنگڑا کر کے چلتا ہے. اور وہ لوگ وہاں سے گاؤں گئے اور یہ وہاں پہنچے، ادھر سے سیدھے راستے سے پہنچا. تو پوچھا لوگوں نے مینگل صاحب نے کہ مینگل صاحب کیا حال ہے، سنگالے جوڑے کیسے، انتمس نے کیا ہوا آپ کے ساتھ، کیا ہوا؟ کہتے کہ انتمس کے نہیں ہلکر کے نہیں گڈی وڈی کرے ریلا کر کے نہیں، سمجھے. کہتے کہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑے انگلی کر دی انہوں نے اور کچھ نہیں ہوا. سمجھے کیا کر دیا؟ انگلی کر دی انہوں نے، باقی کچھ بھی نہیں ہوا. سمجھے، لولا یعذبون اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا بما نقول، جو ہم مسلمانوں کے خلاف. اب بما نقول فیہم قول کے صلے میں فا آ جائے تو خود بخود الزام کے معنی میں بھی ہوتا ہے. بما نقول فیہم کا معنی بما نطعن فیہم، جو ہم ان کو تانا لگاتے ہیں، ان پر عیب جوئی کرتے، اللہ کیوں نہیں پکڑتا. اور دوسرا معنی بما نقول بما نتناجا، جو ہم سرگوشی کرتے، سمجھے، اس پر اللہ کیوں نہیں پکڑتا. فرمایا اللہ نے پکڑا ہے لیکن ہو تم بغیرت، سمجھے. حسبہم جہنم کا فیصلہ تمہارے لیے ہو چکا ہے، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ. درہا لے یا یصلونہا، اس میں داخل ہو جائیں گے. فبئس المصیر جہنم، مخصوص بضم محذوف ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. اس کے بعد مسلمانوں کو بتاتے ہیں، مسلمانوں اس قسم کے گناہ اور عدوان اور معصیت، فرق میں آپ کو اسم کا اور عدوان کا بتا چکا ہوں. 5ویں پارہ کے اندر یہ ساری چیزیں گزرے، 4 میں گزرے. اب مسلمانوں کو بتاتے ہیں آپ سرگوشی کرے تو اس قسم کی ایسی بری سرگوشی نہ کرے جیسے ان کی سرگوشی ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، جب سرگوشی کرنا چاہو تو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تم گناہ اور زیادتی اور معصیت رسول نبی کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرو. وتناجوا بالبر والتقوی، اس کی اجازت ہے. وتناجوا بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی والی سرگوشیاں کرو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈرا کرو الذی تحشرون الیہ، جس کے پاس موت کے بعد اور قبروں سے اٹھانے کے بعد آپ کو جمع کیا جائے گا اس کے پاس. حشر کا اصل معنی جمع کرنے کے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں. یہ حشر اب تک اسی لفظ میں حشر کا معنی جمع کرنے کے. میدان محشر کا معنی مجمع، میدان مجمع، وہاں پر پوری دنیا جمع ہوگی. ہمارے پٹھان اور بلوچ ابھی تک اس کو حشر کہتے. کون جانتا ہے؟ پٹھان بتائے حشر کیا ہوتا ہے. سمجھے، ہم لوگ پٹھان کو ہی بولے. حشر میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زمین، اللہ آپ کا بھلا کرے، سیلاب آ گیا، زمین کے بند کو توڑ کر کے لے گیا. اب آپ کے 2 بیل ہے، عیسیٰ کے موسیٰ کے. اور زمانے میں ٹریکٹر نہیں ہوتا تھا، یار اپنے بیلوں کو لائیں گے، اس زمین کے بند باندھیں گے اور بڑا صحیح ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں پھر کھانا ہوگا ہماری طرف سے. بس وہ سارے کے سارے اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے ان کو لے کر کے حشر ہے، سمجھے. اور ہندوستان میں حشر ہوتا تھا کہ سال کے آخر میں موتمی میں حضرات اپنے کتابوں کو ختم نہیں کر سکتے. کسی کی بخاری آدھے سے بھی زیادہ باقی ہے، کسی کی ترمذی باقی ہے، تو حشر ہوتا تھا. حشر کیا ہوتا تھا؟ مولانا یحییٰ کاندھلوی کو بلاتے تھے، حضرت اقدس مولانا زکریا کے والد کو. وہ اتنا علامہ تھا کہ اس کو مطالعہ کی ضرورت نہیں تھی. سمجھ رہی ہیں کہ اس کو مطالعہ کی ضرورت نہیں تھی. بس وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مولانا محمد یحییٰ بیٹھتا تھا کہ چلو عبارت پڑھو، کہیں سے سمجھ میں نہیں آتی پوچھو. بس یحییٰ تھا، وہ کسی کو خاطر میں لاتا ہی نہیں تھا. وہ واقعتاً علامہ تھا مولوی صاحب. اللہ نے زکریا کو بھی اتنا بہت اونچا مقام دے دیا، لیکن مولانا یحییٰ سمجھے اس کو کوئی پڑھانے والا نہیں. ہندوستان کے علماء ڈرتے تھے.
موقوف علیہ جب اس نے کیا تو حضرت اقدس مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رشید گنگوئی کو خط لکھا، کہا کہ خدا کے لیے مجھے پتہ ہے کہ تیری بینائی ختم ہو گئی ہے اور بینائی کمزور ہو چکی ہے، لیکن دور حدیث آپ خلیل کو پڑھا سکتے ہیں، اس کو مولانا یحییٰ کو اور کوئی نہیں پڑھا سکتا، سمجھے؟ تو چنانچہ حضرت اقدس پھر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے دورے کی اکثر کتابیں خود پڑھائی، سمجھے بھائی؟ آخری دنوں میں حضرت اقدس دورے کی کتابیں خود پڑھاتے تھے، سمجھ شریف میں کہ ہو گیا مولانا؟ اور حضرت گنگوئی کے بعد پھر یہ کہ ساری کتابیں ہندوستان پاکستان میں مولوی منظور مینگل پڑھاتا، سمجھ شریف؟ اس لیے کہ میں ادھر آ گیا غریب آدمی، نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ کوٹھی ہے، ادھر خیمے لگائے، سمجھے؟ خیمے لگائے، 3-4 مدرسین سے بات کی تھی، میں نے کہا یار تو میں چندہ بھی کروں گا، جلسہ بھی کرتا ہوں، 3 شادیاں بھی کی ہے، سمجھے؟ جلسہ بھی کروں، مدرسے کو بناؤں، تعمیر بھی کروں، سمجھے؟ 3 شادیاں بھی کی ہے اور لوگوں کے اتنے تعلقات ہیں، تو اب تم مہربانی کرو 1-2 سبق لے لو، سمجھے؟ باقی اس وقت میں پڑھاتا ہوں۔ عین موقع پر وہ مدرسین غائب ہو گئے، ان کا نہیں اس کے پاس تنخواہ ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ مولوی صاحب بس وہ جیسے کہ پنجابی نے پیاز لایا نا، پیاز لایا مارکیٹ میں، تو پیاز کی قیمت نہیں تھی، اس نے دیکھا کہ اس سے زیادہ تو ہمارا کرایہ لگا ہے، کہا کہ مفت میں پیاز کون بیچے گا، تو شروع کیا پیاز کھا رہا ہے، خود اپنے پیاز کو کیا کھانا شروع کیا، اور پنجابی کے آنسو آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں او منڈیا ڈسو یہ تسی پیاز کھان دے رہے ہو، پیاز کھا رہے یہ کہ کہتے کی کر سو، اس دی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اپنا پیاز ہے کھاسوں بھی روسوں بھی، بولو آنسو بھی آ رہے اس کے، اپنا پیاز ہے کیا کر سو، کھاسوں بھی روسوں بھی، کھاؤں گا اور روؤں گا بھی۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ مدرسہ اپنا کوئی ہے ہی نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ عین موقع پر اب تو سہولت ہوگی نا، اب پھر بھی تو اس لیے مولوی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے آستین چڑھا کر کے خود بیٹھ گیا، سمجھے؟ خود بیٹھ گیا، ساری کتابیں پڑھاتے ہیں، بلکہ مشکوت بھی، وہ بھی اللہ مشکوت بھی پڑھائے اور بھی تخصص میں بھی سبق پڑھائے، تو ہماری نفسیات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، سمجھے؟ اس لیے یہ آپ کے اساتذہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طریقے پر آپ کو یاد ہوتا ہے، کس طرح آپ پڑھاتے ہیں، کس طرح بیٹھ سکتے ہیں، تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرے یہ نچلے والا حصہ یہ اسٹیل کا بنا ہوا، سمجھے؟ اور تم لوگوں کے ہڈی کے اور گوشت کے بنے ہوئے، تو ہمارے لیے 7 گھنٹہ بیٹھنا یہ کوئی مسئلہ نہیں، سمجھے؟ اور پھر اللہ نے ایسے عبدالہادی ہمیں دیے تھے کہ سال کے آخر میں ساتھیوں کو میں کہتا تھا کہ بابا، سمجھے؟ عبدالہادی ملے گا نہیں، سمجھے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ F-16 یعنی عام جہاز کو آپ دیکھیں گے، جہاز بھی جا رہا ہے اور آواز اس کے آواز ساتھ ہوتا ہے، جہاں آواز ہے جہاز وہی ہے، لیکن F-16 میں آواز ادھر ہے، جہاز کو دوسری جگہ، وہ اتنا تیز ہے کہ آواز سے بھی زیادہ تیز ہے، سمجھے؟ تو عبدالہادی کا یہی حال تھا، ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ بابا تم لوگ یہ کرو، سمجھے؟ اس لیے کہ میں خود بھی ناکام ہوتا تھا، اس کو پکڑ نہیں سکتا تھا اتنے تیزی سے زیادہ، ساتھیوں کو میں کہتا تھا کہ اس میں آخر میں دیکھو، صفحہ کے آخر میں دیکھو، عبدالہادی ٹھوکر کھائے گا وہیں پر آئے گا، سمجھے؟ جہاں سے بھی ٹھوکر کھائے گا ادھر ہی آئے گا، جان چھوٹ گئی، سمجھے؟ ہم لوگوں نے 1 مہینہ، اب طالب یاد کرے یا نہ کرے، یہ تمہارے شیخ الحدیث سے 1 مہینہ پہلے سبق مبق ناغا تو کرنا نہیں ہے، پہلے ختم کیا 1 مہینہ پہلے، لیکن یہ بدبخت ہے دورے والے، یاد ہی نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، سمجھے؟ یہ ترتیب ہوتی ہے مولانا، حشر ہوتا تھا، یہ حشر ہے واتقوا اللہ الذی، اس اللہ سے ڈرا کرو، الذی تحشرون الیہ، جس کے پاس تمہیں جمع کر دیا جائے گا موت کے بعد، قبروں سے جب اٹھو گے، انما النجوى، گناہ اور معصیت کے ساتھ سرگوشی کرنا، انما نجوى کائن من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے اس قسم کے اعمال یہ کہ کیے جاتے ہیں، شیطان اس لیے یہ نجوہ کراتا ہے، انما الشیطان کائن، خیال کرنا کائن من الشیطان، انما نجوى یہ معرف باللام، اس سے نجوہ بالاسم والمعصیت مراد ہے، گناہوں والی سرگوشی یہ کائن من الشیطان، یہ شیطان کی جانب سے، یہ اس لیے شیطان کراتا ہے، اسی کائنوں کے ساتھ یہ متعلق ہوگا، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والی ہے کہ پریشان ہو جائے، ان کو پریشان کر دے، ولیس بضارہم مضرۃ شیء، اور شیطان کسی کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، الا باذن اللہ، الا مقرونا باذن اللہ، وعلی اللہ فلیتوکل ان کان الامر کذالک فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، صورت حال یہی ہے کہ یہ شیطان کرتا ہے، شیطان سے بچو، اللہ پر غرض یہ ہے کہ آپ کو توکل کرنا
کرنا چاہیے. سمجھ رہی میں کہ اس کے بعد مسئلہ اللہ کا بھلا کریے کہ نجوہ، یہ حضرت کی مجلس میں بھی بعض لوگ غلط نجوہ کرتے تھے. اس کے بارے میں مجلس چبوتر ہے، وہ صفہ والا جو مدرسہ ہے اس میں اللہ کا بھلا کرے مجلس بیٹھی ہوئی تھی تو کچھ صحابہ بعد میں آ گئے، ان کو جگہ نہیں ملی تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی مجلس کے اندر گنجائش پیدا کر دو. سمجھے، ادھر گنجائش. اب کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا وہاں سے، اس چیز کو انہوں نے محسوس کر دیا. سمجھے، کچھ لوگوں کا من آپ سمجھ گئے. سمجھے، کچھ منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جب اٹھایا گیا انہوں نے اس کو تو پھر آسمان پہ لگا دیا کہ ہمیں اٹھایا. تو فرماتے ہیں کہ بابا نبی کو تو اختیار ہے. اذا قیل لکم، نبی اللہ کے حکم بتاتے ہیں تفسحوا فی المجالس فافسحوا فی المجالس، یہ مجلس کے اندر وسعت اور گنجائش پیدا کر دو، دوسرے لوگوں کو بیٹھنے کا موقع ملے. بعض حضرات کہیں یہی یہ چبوتر والے جو صفہ والے لوگ ہیں یہاں تھا. اور بعض اس آیت کو احد اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، وہاں احد کے پاس اب بھی وہ بدو مدو رہتے ہیں، وہاں پر کچھ باڑا بنا ہوا ہے بکریوں کے اس طرح میں. بعض کہتے ہیں کہ جب احد سے لڑائیوں سے فارغ ہو کر کے یہاں بیٹھے تھے. سمجھے، یہاں کچھ بیٹھے تھے، اس جگہ پر بھی بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر یہ آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، مجلس میں کھل کر کے بیٹھ جاؤ اور یہ کہ وسعت پیدا کر دو. فافسحوا یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے جنت میں وسعت پیدا کر دیں گے. واذا قیل انشزوا، اور جب آپ سے کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، انشزوا اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا کھڑے ہو جاؤ. فرماتے کہ اب یہ ہے کہ ان نشزتم، اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے، یا ان عملتم بما قال لکم الرسول، رسول جو تمہارے لیے جو کچھ کہے گا تو پھر یہ ہے کہ تم اس طرح کرو گے تو یہ پھر تم اہل علم میں سے بنو گے. پھر گویا کہ علم کا یہ جہالت کا ثبوت نہیں ہوگا. اور علم والوں کا مسئلہ یہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ایمان والوں کو، اور الذین اوتوا العلم، یہ العلم جو معرف باللہ میں اس جگہ پر مسلمانوں کے حق میں اس العلم سے علم القرآن و سنت مراد ہے. یہ معرف باللہ علم القرآن و سنت ہے. اللہ تعالیٰ اہل علم جن کو علم دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ بلند کر لیتا ہے. ہو گیا مولانا؟ جی، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اصل میں منافقین بعض لوگ ہوتے نا کہ حضرت کے کان پر آ کر کے، حضرت تھے قربان جاؤں پیارے محمد تجھ پہ، حضرت کے کان پہ آ کر کے اور ادھر جو مسلمان بیٹھے ان کو بتا رہے کہ میں اتنا مخلص ہوں، اتنا رازدار ہوں کہ ہم عام آدمی کی بات نہیں بتاتے، محمد سے ہمارا اتنا تعلق ہے. اس طرح اب ایک منافق دوسرا تو فرمایا کہ ان کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اب جو محمد سے سرگوشی کرے گا تو کچھ صدقہ لے کر کے آ جائے. تو فرمایا ان کا آسان نسخہ یہ ہے. کیا نسخہ ہے؟ صدقہ ان پر لازم کرو، اور یہ مریں گے لیکن یہ صدقہ دیں گے بھی نہیں. اس طرح نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، محمد رسول اللہ کی جان چھوٹ. اور آپ کو بھی میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، سمجھے. اگر کوئی آدمی مسلسل آپ کو تنگ کر دے تو کوئی ایسی صورت بنا کر کے اس کو قرضہ دے دو. کیا کر دو؟ قرضہ دے. یعنی آپ تو قرض خواہ ہوں گے نا تو وہ قرض دار ہوگا، تو قرض دار پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، وہ اکثر چھپا رہتا. اگر کسی کو الگ کرنا ہے تو پھر کیا کر دو، پتہ بھی ہو کہ یہ ہے بھی بخیل قسم کا، اس کو قرضہ دے دو. سمجھے بھیا؟ قرضہ جب آپ کا لے گیا تو پھر یہ کہ آپ فون کریں گے اس کو تب بھی منہ نہیں دکھائے گا، وہ ہوگا مسجد کے پاس، تم یہاں سے چھپ کر کے کہو کہ یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کہاں ہیں؟ کہے گا قربان میں کوئٹہ نکل چکا ہوں، ہب چوکی سے آگے جا رہا ہوں، واللہ پیسے بالکل آپ کے تیار پڑے ہوئے، آپ کے ہاں جی ہب چوکی سے آگے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کنٹین میں آپ بیٹھے ہوئے. یہ ٹیلی فون میں تو اس طرح ہوتا ہے نا، سمجھ رہی میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، جب نبی سے سرگوشی کرنا چاہو یہ شرط ہو گیا، فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، اپنی سرگوشی سے پہلے یہ ہے کہ آپ کچھ یہ ہے کہ صدقہ آگے کر دو. یہ مسئلہ تھا، اگر وجوب کے لیے تھا تو پھر اس کا وجوب منسوخ ہو چکا ہے اگلی والی آیت سے. وہ کیا ہے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ دے سکو
تو اللہ آپ کا بھلا کرے. یعنی اس فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم. پھر اس لیے ابتدائی سے کہا جائے گا یہ مستحب حکم ہے، اور اگر وجوب کے لیے کہا جائے گا تو پھر یہ کہ یہ آیت اس کے لیے ناسخ بنے گا. ابھی آپ کے سامنے آ رہا. فقدموا بین یدین ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر و اطہر، دلوں کی پاکیزگی کا طریقہ ہے. فإن لم تجدوا اور فإن لم تجدوا ما تقدمون به بین یدی اللہ، نبی کو پیش کرنے کی کوئی چیز نہ ملے تو فإن اللہ غفور رحیم. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، تم اس سے ڈرتے ہو کہ اپنے یہ کہ سرگوشیوں سے پہلے صدقہ پیش کرو. اس سے اگر ڈرتے ہو اور کر نہیں سکتے ہو تو فإذا لم تفعلوا یعنی فإن لم تقدموا فَإِلَّمْ تُقَدِّمُوا صَدَقَةً یعنی قبل المناجات، اس سے سرگوشی سے پہلے اگر کا نہ کر سکو تو فرماتے کہ فَتُبْتُمْ اور آپ نے توبہ کی تو وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللہ نے تمہارے توبہ قبول بھی فرمائی تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اب اس پر گزارا کرو، نماز اور زکوٰۃ دے دو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اڑے ہو گیا، یہ نفلی صدقہ تھا، زکوٰۃ تو اپنی جگہ پر ہے. اڑے ہو گیا. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون. منافق کو کبھی اپنا نہیں سمجھنا. یہ ہے الم تر الی الذین تولوا کہ جو دوستی کر لیتے قوما ایک ایسی قوم سے کہ غضب اللہ علیہم کہ جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے، منافقین. سمجھ. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم، نہ یہ کہ وہ آپ میں سے اللہ آپ کا بھلا کرے، نہ یہودیوں میں سے. الذین یہودی ہے وہ دوستی کرتے ہیں اللہ کا بھلا کرے ایسے لوگ منافقین سے. ما هم منکم جو تم میں سے بھی نہیں، ولا منہم اور یہود میں سے بھی وہ نہیں ہے. ویحلفون علی الکذب ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب جھوٹ پر قسم اٹھاتے کہ وہ ہم یعلمون ان کو پتہ بھی ہے پھر بھی کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما معکم انما نحن مستہزئون. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے. انہم ساء ما كانوا يعملون كما ما كانوا ينافقون ان کی منافقت کا اللہ کو پتہ ہے. اتخذوا ایمانهم جنتا انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا دیا ہے اپنے نفاق پر. جنتاً علی نفاقہم اپنے نفاق پر ڈھال بنا چکا ہے. جیسے کہ ڈھال سے آدمی اپنی جان کی بچاؤ کر لیتا ہے، قسم اٹھانے سے ہی اپنی منافقت کے بچاؤ کر لیتے ہیں. اکثر بھی غلط آدمی کی پہچان یہی ہے کہ قسم زیادہ اٹھاتا ہے. اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. فلهم عذاب مہین لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم ان کے مال ان کی اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گی. من عذاب اللہ شیئا اللہ کے عذاب سے ان کو بچائیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یہ جہنم والے لوگ ہیں. ہم خالدون فیہا یوم یبعثهم اللہ جمیعا جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا. فیحلفون له قسم اٹھائیں گے حلفا کائنا کما یحلفون لکم اس طرح جیسے کہ اللہ کا بھلا کرے اب قسم اٹھا رہے تمہارے سامنے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ اور جب اٹھیں گے اللہ کے سامنے تو یہ گمان کریں گے عَلَىٰ شَيْءٍ ایمان پر موجود ہے. شے سے مراد ایمان ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ایمان پر فرماتے کہ اللہ متنبع ہو جاؤ انہم هم الکاذبون یہ جھوٹے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے فی حلفہم اپنے حلف کے اندر. اور جھوٹے دروغیرہ نباشت فروغے قسم بھی اٹھائیں گے کہ ہم نے ایمان لایا لیکن یہ کہ دروغیرہ نباشت فروغے دروغ بھی کبھی چلتا نہیں ہے. جندا پترا سمجھے اس کی مارکیٹ کہیں نہ کہیں جا کر کے گر جاتی ہے. اڑے کچھ پھلا پڑھ مولانا. استحوذ علیہم الشیطان شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کر دیا. فانساہم ذکر اللہ اللہ کی یاد سے بھی ان کو غافل کر دیا. اولئک حزب الشیطان یہ شیطان کی پارٹی ہے. الا ان حزب الشیطان شیطان کی پارٹی هم الخاسرون فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ خسارہ ہوگا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ ہو گیا ان کا اسم. اولئک کائنون فی الاذلین یہ لوگوں میں ذلیل تر لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوگا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی یہ انا تاکید ہے اغلبن کے اندر انا ضمیر کے لیے موقع تاکید معطوف ہے رسول اس پر. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول ہم غالب آ جائیں گے. ان اللہ قوی اللہ طاقتور ہے کوئی اس کو عاجز قرار نہیں دے سکتا. عزیز اللہ غالب ہے لہذا اپنے ماننے والوں کو غالب بنا دے گا. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ کبھی بھی ایمان والوں کو نہیں دیکھیں گے
کبھی بھی کسی ایسی قوم کو نہیں دیکھیں گے کہ جن کا ایمان اللہ اور آخرت پر ہو، یوادون وہ دوستی رکھے ان لوگوں سے کہ من حاد اللہ و رسول، جو اللہ اور رسول سے اللہ اور رسول کی مخالفت کرے، ولو کانوا آباءہم اگرچہ وہ ان کے ابا ہوں، او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم بھائی ہو، عشیرتہم یا کنبے والے ہوں۔ کوئی ایمان والوں کی پہچان یہی ہے، کبھی بے ایمانوں سے دوستی نہیں رکھیں گے، چاہے وہ بے ایمان اور اللہ رسول کی مخالفین ان کی ہو۔ یہ مسئلہ ہے مولانا، اس لیے ایمان غیرت ہی الگ ہے، سمجھے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر نے مسئلہ بیان کیا، اس نے کہا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، عورتوں کو مسجد سے منع نہ کرو جائے نماز میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فساد کا مسئلہ ہے الگ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے کہا کہ انہن یتخذن دغلا، ہماری عورتیں بہانہ بنائیں گے کہ ہم مسجد جا رہی ہے اور نکل کر کے کسی یار کے ساتھ نہ جائیں، اس لیے ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ تو حضرت نے اس سے بائیکاٹ کی، زندگی بھر اس سے گفتگو بھی نہیں کی۔ فرمایا میں حدیث رسول پیش کر رہا ہوں اور تو اپنے ڈھکوسلے چلاتا، سمجھے؟ ایک آدمی نے کہا کہ امام ابو یوسف نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الدبہ، نبی لوکی کو پسند کرتے تھے۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ کیف کان یحب الدبہ انا لا احب الدبہ، میں لوکی کو پسند نہیں کرتا۔ تو کتے کا بچہ تجھے پسند نہیں، نہ کھا، نہ جا جہنم میں، سمجھے؟ لیکن کہتے ہیں انہ کان یحب الدبہ، نبی لوکی کو پسند کرتے تھے، وانا لا احب الدبہ۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ایھا الخبیث جدد ایمانک والا لاسلن سیفا ولا اضربن عنقک، کتے کا بچہ ایمان لا الہ الا کلمہ پڑھ، نہ کھانا، تجھے پسند نہیں ہے، لیکن تو نبی کی پسندیدہ چیز پر اپنے ناپسندیدگی کا برملا اظہار اور اعلان کیوں کرتا ہے؟ جدد ایمانک، ایمان ٹھیک کر دو، کلمہ پڑھو، والا لاسلن سیفا، تلوار نیام سے نکالوں گا، ولا اضربن عنقک، تیرا دماغ بھی درست کر دوں گا، سمجھے؟ ایمان والوں کی دوستی کبھی بے ایمانوں سے رہی نہیں، چاہے ان کے آبا ہوں یا ان کے ابنا ہوں یا کوئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے والد کو قتل کیا، حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا، یہ مذہب ہے، یہ ایمان ہے کہ کفر سے دشمنی۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا، حضرت ابو بکر نے اپنے ابا کو منہ پہ تھپڑ مارا، ادھر جا کر کے گرا، بوڑھا ابا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دوڑ کر کے حضرت نے کہا ابو بکر تیرے جیسے ارحم امتی بھی امتی رحم دل آدمی بڈھے ابا کو تو نے کیسے مارا؟ فرمایا حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا، ہمیں شریف میں ہے کہ اے جنے دا پتر۔ ایمان والوں کی پہچان ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے کسی ایسی قوم کو، ایسی قوم جو کہ ایمان والے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو دوستی رکھے۔ باقی مزاج کی بات ہے، یہ صرف بے ایمانوں کے بارے میں نہیں ہے، جو بدعت کرتا ہے، جو بدعات کے اندر مبتلا ہے، ان کے بھی، چاہے اس کی داڑھی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ناف تک پہنچے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اذان ہو گئی، اذان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نابینا ہو گئے تھے، تو ایک بچے کو کسی کو کہا کہ مجھے مسجد میں لے جاؤ نماز کے لیے۔ جیسے مسجد میں تو مؤذن اعلان کرا الصلاۃ الصلاۃ ایھا الناس الصلاۃ، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ یہ تو اس نے کہا جب اذان ہو گئی تو اذان کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، اس قسم کا اعلان اس کی ضرورت کیا؟ یہ تو بدعت ہے۔ اخرج بنا من ھذا المبتدع، اخرج بنا من ھذا المبتدع، ہمیں اس بدعتی کے مسجد سے نکالو، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ یہاں ہے۔ اس لیے ہمارے جو علماء سخت ہیں نا وہ بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کے اور میرے اندر غیرت نہیں ہے تو ٹھیک ہے کہہ دو، سمجھ شریف میں، ان پر آپ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ اس طرح تو نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، نرمی تو بے غیرت ہے، سمجھے؟ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، سمجھ میں کہ یہ تو صحابہ نے کیا ہے، جی آیا سمجھ میں؟ وہ تو صحابہ نے کیا ہے، اخرج بنا من ھذا المبتدع، سمجھ ہم اس بدعتی کی بھی، اور اس نے کیا قصور کیا؟ صرف اتنا سا تو کہا، سمجھے؟ ایک آدمی کہتے کہ حج تمتع فرض ہے واجب ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ واجب ہے یا کیا؟ فرمایا تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں پوچھ رہا ہوں واجب ہے یا نہیں؟ فرمایا تمتع رسول اللہ، یہ ترمذی کی روایت بتا رہا ہوں۔
اللہ کے نبی نے حج تمتع کیا ہے تو کہا تمہارے باپ تو حضرت عمر منع کرتا ہے. کہا کہ مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی عمل محمد کر لے اور میرا والد نہ کرے تو کیا تم میرے باپ کی بات کو عمر کے لے لو گے یا یہ کہ محمد رسول اللہ؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ کی بات کو لے لوں گا. کہا پھر خاموش رہ، میرے والد منع کرتا ہے. وہ تو ہم دورے میں پھر بتاتے ساتھیوں کو کہ بھئی آپ کے والد کیوں منع کرتے تھے، اس کی بھی ایک وجہ تھی. حج تمتع سے وہ منع کرتے تھے، اس کی وجہ الگ تھی. لیکن فرمایا کہ میں اگر کسی مسئلے میں میرے والد کی عمر بن خطاب کی بات آ بھی جائے میں نہیں ملوں گا. سمجھے؟ میں تو محمد رسول اللہ کی بات ہوں. ایمان کی نشانی یہی ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. جو اللہ رسول کی مخالفت کرے ان سے کبھی دوستی نہیں. یوادون یہ خبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کیا ہے حال بنے گا اس سے قوم ان سے. ولو کانوا آباءهم او ابناءهم، چاہے ان کے آبا اور ابنا. یہ لو وصلی بھی حال بنتا ہے. او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوب الایمان، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہے. اور لکھنے کے بعد جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، لکھنے کے بعد چیز مضبوط ہوتی ہے. صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہے. دوسرا کتبہ کا ایک معنی ہے، کتبہ کا معنی جمع، جیسے کہ کہتے ہیں کتبت الخیل اے جمعت الخیل، گھوڑوں کو میں نے جمع کر دیا. کاتب کو کاتب اس لیے کہتے ہیں وہ بھی مختلف مضامین کو جمع کرتا ہے. تو اب دوسرا ترجمہ ہوگا اولئک یہ صحابہ کتب جمع اللہ فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان کی فیکٹری لگا دی، جمع کیے ایمان کو صحابہ کے سینوں میں. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنے روح سے اللہ ان کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے. روح سے مراد اللہ کا فیض اور نور ایمان سے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی. خالدین فیہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ورضوا عنہ. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اس کے بعد مولانا سورۃ الحشر ہے، نزول نمبر 101 ہے. سورہ بینہ کے بعد اس کا نزول ہوا. ابھی آپ کے سامنے آ گیا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے ذلت لکھی ہوئی ہے. اب بتاتے کہ ذلت دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے، اور وہ یہی ہے کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب. وہ ذلت یہ ہے کہ اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکال دیا، جلا وطن کیا. سمجھے؟ اے جاندا پتر، دو مرتبہ یہ جلا وطنی ہوگی. ایک مرتبہ پہلی مرتبہ جلا وطن کیا گیا، دوسری مرتبہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ان کو نکال دیا، یہودیوں کو. دعویٰ ہے سورت کا مولانا التخویف الدنوی، التخویف الدنوی، یا کہہ دو التخویف للمخالفین، مخالفین کو ڈرانے کا مسئلہ. سبح للہ ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، آسمان و زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. سبح للہ ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض وهو العزیز، وہ غالب بھی ہے لہذا اپنے بندوں کو کافروں پر غالب کرے گا. الحکیم، وقتی طور پر اگر کسی کافر کو جمنے دیا گیا یہودیوں کو کسی زمانے تک، اس کی حکمت کو اللہ جانتا ہے. وقت آئے گا تو ان کو یہ ہے کہ نکالیں گے. هو الذی اخرج الذین کفروا، وہ اللہ ہے کہ جس نے کافروں کو نکالا. یہ اس الذین سے حال بنے گا، اس کا بیان ہے. من اہل الکتاب حال کونہم کائنین من اہل الکتاب، یہ نہیں کہہ دینا کہ کافروں کو نکالا اہل کتاب میں سے. سمجھ؟ اس لیے کہ ہر جگہ آپ کو عادت پڑی ہو نا سے. سمجھے؟ هو الذی اخرج الذین کفروا حال کونہم کائنین من اہل الکتاب، یہ کافر کون تھے؟ یہ اہل کتاب تھے. ان کو اللہ نے نکالا کس سے؟ اب سے کا ترجمہ کرو جو آپ لوگوں کو بڑا شوق ہے. من دیارہم، ان کے گھروں سے نکالا. سمجھے؟ یہ سے ہم بہت سے بھگت چکے ہیں، اس سے کو آج تک اس کی سزا ہم کاٹ رہے کہ جو تم لوگ ہر جگہ سے کرتے. بریلوی نے کہا کہ آپ کے مولانا تقی صاحب کہتے ہیں لو نشاء لجعلنا منکم، اگر چاہیں تو تم میں سے ملائکتن، تم میں سے فرشتہ بنائیں. تو اللہ ہماری بیویاں حامل ہو جائیں گی ان سے اللہ فرشتہ. سمجھے؟ تو بریلوی نے کہا کہ آپ بتاؤ، مجھے کہا اس کی کوئی توجیہ کرو. اس نے کہا کہ تم لوگوں کی بے عقلی کی حد ہے. نحو کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کو من بدلیہ، من مقابلہ، من تبعیضیہ، من بیانیہ، 12-13 معنوں کے لیے آتا ہے. اور تم نے بس صرف پڑھی ہے سر تو من البصرۃ الی الکوفۃ، من البصرہ، بصرہ سے نکلا کوفہ تک. سمجھے؟ تو کہا کہ اس کی کوئی ترتیب تو بتا دو نا. آپ بھی دیکھ لے ترجمہ. حالانکہ نحو کی کتابوں میں مشہور ہے،
نامیر کے حواشی میں آپ خلاصہ تتمہ جمل کے حاشیے میں آپ کو دکھاؤں گا. نامیر جو پرانا ہے اس میں ہے کہ یہ من بدل یہ من مقابل ہے، لیکن اللہ کے بندے بس سے اب یہاں سے کرو، کافروں کو اہل کتاب میں سے نکالا، سمجھتا ہے. اور پھر یہ قانون بھی ہے کہ ایک متعلق کے ساتھ دو متعلق وہ متعلق نہیں ہوتے ایک قسم کے، یہ ہے. اب اخرجہ کے ساتھ من اہل الکتاب بھی متعلق اور من دیاریں بھی اس طریقہ پر نہیں ہوگا. عطف کے ساتھ ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، بغیر عطف کے نہیں ہوتا. صرف ایک جگہ تھی جو سورہ بقرہ کے اندر، اس کا جواب بھی میں نے دیا آپ کو. شمبو هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ اللہ کہ جس نے کافروں کو نکال دیا، حال کونہم کائنین من اہل الکتاب، وہ کافر اہل کتاب یہود و نصارہ، یہودیوں کو نکال دیا اللہ نے من دیارہم ان کے گھروں سے، لاول الحشر، حشر اول کے وقت. یہ وقت تھا اول الحشر، پہلی مرتبہ مدینے سے ان کو نکالا گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے. اور دوسری مرتبہ پھر حضرت عمر نے ان کو جزیرۃ العرب سے ازرعات کی طرف نکال دیا، کہا نکلو. اور بخاری کے اندر باقاعدہ صراحتاً ہے، یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیسے نکالتے ہیں، مدینے سے ہمیں ابھی نے نکالا لیکن یہاں تم چھوڑ دیا، پھر آپ ابھی ہم یہاں سے ہمیں نکال رہے، بالکل مکمل جلا وطن کر رہے جزیرۃ العرب سے، آپ کے نبی نے تو ہمیں نہیں نکالا. حضرت عمر نے فرمایا بڈھا تمہیں شرم نہیں آتی، تم جھوٹ بولتا ہے، کیا میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کیف بک تیری حالت کیا ہوگی جبکہ قلوس تیری اونٹنیاں لے کر کے تجھے دوڑیں گے. وہ کیا تھا، وہ یہی تو تیرے جلاوطینی کا مسئلہ تھا. اس نے کہا تل کا قد کانت حزلتن، وہ نبی کی طرف سے مذاق تھا، وہ نبی نے مذاق کیا. فرمایا مذاق نکل جائے، اس طرح دغا نکال دیا ان کو. حشر اول کے وقت یہ ہے کہ ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں تمہارا گمان نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے. وظنوا، اور ان کا بھی اپنا عقیدہ تھا، گمان تھا کہ انہم مانعتہم حصونہم، یہ حصون مانعت کا اللہ کا بھلا کہ مانعتہم کا فاعل ہے اور یہ خبر بنے گا اس کے لیے، اپنے فاعل سے مل کر ان کے لیے مفعول بنیں گے ظنوا کے لیے. وظنوا، ان کا گمان تھا انہم مانعتہم حصونہم، ان کے قلعے ان کو اللہ کا بھلا کرے وہ محفوظ کریں گے، ان کو روکیں گے. مانعتہم حافظتہم، ان کی حفاظت کریں گے ان کے قلعے، من اللہ، من اللہ کے عذاب سے. لیکن فاتاہم عذاب اللہ، اللہ کا عذاب ان کے پاس آ گیا، من حیث لم یحتسبوا، اس طرح کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا. اس لیے اللہ پاک نے ان کی جلاوطنی کا بھی حکم دیا اور ان کے قتل کا حکم دیا، اور ان کو کبھی بھی ان کا گمان نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ حشر ہوگا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبَكُمْ، الف لام مضاف الیہ کا عوض ہے، اللہ نے تمہارے رعب ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا، اس حال میں کہ یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے گھروں کو گرا رہے اپنے ہاتھوں سے، وایدیکم، اور تمہارے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین، یہ وضع ظاہر موضع المضمر ہے، بتا رہا ہے کہ صحابہ مومن ہیں. یہ کئی دفعہ قانون آپ کو بتا چکا، ورنہ یہاں پر یہ کہ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدیکم ایھا المؤمنون ایھا الصحابہ. اڑے ہو گیا مولانا. فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل مندو یہ ہے کہ قیاس کرو اسی پر، اور آپ کو اعتبار پر پوری لمبی تقریر بھی بتائیے کہ اعتبار کا اصل معنی کیا. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلا، اگر لوح محفوظ کے اندر ان کی جلاوطنی لکھی ہوئی نہ ہوتی تو لعذبہم فی الدنیا، اللہ پھر دنیا کے اندر قتل کے ذریعے سے اور اسی طریقے پر یہ کہ قید کے ذریعے سے ان کو سزا دیتا. لیکن چونکہ جلاوطنی لکھی ہوئی تھی اس وجہ سے ان کو کہا گھروں کو چھوڑو اور اپنے باغات کو چھوڑو، نکل جاؤ. اب یہ ان کتب اللہ علیہم الجلا، پورا جملہ فعل و فاعل مفعول بھی متعلق مل کر بتاویل مصدر یہ مبتدا بنے گا، موجود اس کی خبر ہوگی، پھر لولا کے لیے بنے گا یہ شرط، اور لعذبہم فی الدنیا یہ جزا بنے گا لولا کا. ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ذالک الجلاء، یہ جلا وطنی یا ذالک الاجلاء، یہ جلا وطنی اور یہ تعذیب یہ کیوں ہے؟ بأنہم قائن بأنہم شاق اللہ ورسولہ، چونکہ اللہ اور رسول کی انہوں نے مخالفت کی. اور ضابطہ یہ ہے کہ ومن یشاق اللہ، جو اللہ کی مخالفت کرے، فإن اللہ شدید العقاب، لہو نکالو گے تو پھر من کی طرف یہ جزا بنے گا، ویسے نہیں بنے گا. فإن اللہ شدید العقاب لہو ما قطعتم من لینۃ، یہ ما موصول ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ، اور شرط کے معنی کو متضمن ہے. آگے فبإذن اللہ یہ خبر ہے
سمجھے؟ اس لیے فعل ہے ما قطعتم من لینۃ، جو کچھ تم نے نرم چیزیں یعنی کھجور کے درخت کاٹے، او ترکتموها قائمۃ، یا ان کو چھوڑا اپنے قائمۃ علی اصولها، اپنے تنوں پر جڑوں پر، یہ ہے کہ اس کو باقی چھوڑا، فهو کائن باذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا۔ میرے نبی کو درختوں سے دشمنی نہیں ہے، اگر درخت کٹوا دیے یہ نبی کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ فہو کائن باذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس لیے بھی ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسرا ولی اخزاء الفاسقین، اور فاسقوں کو، یہود سے بڑا فاسق کون ہوگا، ان کو رسوا کرنے کے لیے، ولی یخزی اللہ الفاسقین، جس کے ساتھ باذن اللہ جار مجرور متعلق ہوگا، ثابت کائن حاصل موجود مستقر، اسی کے ساتھ لیخزی متعلق ہوگا، دونوں کے اندر تعلیل کا معنی موجود ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، اللہ نے بطور مال فے کے، غنیمت کے طور پر اپنے رسول کو ان میں سے یہودیوں سے، منہم ان میں سے جو کچھ دیا، فما اوجفتم علیہ من خیل، اس پر آپ نے گھوڑے بھی نہیں دوڑائے تھے، ولا رکاب، اونٹ بھی نہیں دوڑائے تھے، سمجھے؟ یہ پکی پکائی کراچی کی تازی روٹی مفت میں مل گئی، سمجھے؟ لہذا ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ یہ کہ جن بدبختوں پر اپنے رسولوں کو مسلط کرتا ہے، نبی کو غلبہ دیتا ہے یہاں یہ سارا مال یہ ان کا نبی کے اختیار میں، یہ وہ تقسیم کرے۔ واللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا غلبہ اور شکست پر، ہزیمت اور شکست پر بھی وہ قادر ہے۔ ان کو اللہ نے کیا کر دیا؟ شکست سے دو چار کر دیا، ذلیل کر دیا۔ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول، فیر کے طور پر اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے رسول کو دے دے، اہل قری یہ یہودیوں میں سے بنو قریظہ وغیرہ، تو فہو کائن للہ ورسولہ، اس کا حکم اللہ اور رسول کا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے گزرا۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ، پھر انفال اور غنیمت کا فرق بھی، واعلموا انما غنمتم من شیء، یہ سب کچھ آپ کو بتا چکا ہوں، فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو۔ اڑے کچھ والا پڑھا، ما افاء اللہ علی رسولہ، اللہ اپنے رسول کو فے کے طور پر جو کچھ دے دے اہل قری میں سے، فہو کائن للہ ولرسولہ، فہو مملوک للہ ولرسولہ، وہ اللہ اور رسول کی ملکیت ہے۔ آپ کو میں نے بتا دیا، اب رسول کا حصہ نہیں رہا، جو جس کو صفی کہتے تھے، خاص حصہ ابو داؤد کے اندر آپ پڑھیں گے کہ حضرت اپنے لیے کوئی حصہ جتنا بھی لے لے، اور پھر یہ کہ اللہ کا بھلا کرے۔ اللہ کا حصہ تو بطور تبرک کے ہے، اور رسول کا حصہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، یہ بھی ختم ہو گیا۔ ذِل قربہ، القربہ الف لام مضاف نے لے کے واضح، لذی قربى نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لذی قربى نبی کے خاندان کے لیے، سمجھے؟ وہ سلسلہ۔ اب یہ تینوں بھی نہیں ہے، اب الیتامى، المساکین، ابن السبیل یہی ہے، اور المدارس، الجامعات الکبار، سمجھ رہی میں کہ اب تو ہمارے لیے یہی رہ گئے۔ محتمیم حضرات اس وقت اس کے مستحق ہیں، سمجھے؟ جتنا بڑا پیٹ ہوگا اتنا ہی بڑا محتمم مستحق ہوگا۔ اڑے کچھ والا پڑھا؟ جی یہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ اس لیے نبی کے حوالے کرتے ہیں ہم اس کو، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اغنیاء کے درمیان میں اس کو اللہ کا بھلا کرے، جائیداد اور پراپرٹی نہ بنایا جائے مال غنیمت کو۔ ما آتاکم الرسول، نبی جو کچھ تمہیں دے دے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے گا، بنے گا مبتدا، شرط کے معنی کو متضمن ہے، فخذوہ، وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، جن چیزوں سے نبی تمہیں منع کر دے، فانتہوا، یہ تو ہے مال غنیمت کے سلسلے میں اور مال فے کے سلسلے میں، لیکن کلمۃ مال للعموم، عموم کے لیے، اس لیے یہ قرآن و حدیث کو بھی شامل ہے۔ نبی جو امر دے دے اس امر کو لے لو، نبی جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ، نبی کی جو سنتیں ہیں جو بتا رہا ہے وہ دین لے لو، اور جن بے دینی سے منع کر رہا ہے باز آ جاؤ۔ اب العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد کے پیش نظر علماء اس کے عموم سے اپنے تقریروں میں استفادہ کرتے، ورنہ یہ کہ مورد اس کا آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے خاص ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ فیما تؤمرون وفیما تنہون، اللہ کے مامورات اور منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو۔ ان اللہ شدید العقاب لمن خالفہ، جو اللہ کی مخالفت کرتا اللہ سخت اس کی گرفت کرتا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب لمن خالفہ فی اوامرہ و نواہیہ، اوامر اور نواہی۔ اب مال فے کس کو دے دیں گے مولانا؟ الفیء ثابت للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اڑے ہو گیا، مبتدا محذوف نکالو گے، الفیء ثابت کائن للمہاجرین،
فقراء مہاجرین کے لیے۔ اب مال ظاہر ہے کہ مکہ سے ہجرت کر کے، مکہ اس وقت دارالحرب تھا، اگر کسی کی بڑی پراپرٹی بھی ہے مکہ میں تب بھی وہ فقیر ہے، اس لیے کہ بعد ہجرت کے بعد انسان کا تعلق اپنے مال سے ختم ہو گیا، ان کو فقیر کہا گیا۔ الفیء کائن للمہاجرین، فیء مہاجرین کا حصہ ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، یہ صفت کاشف ہے، جن کو گھروں سے نکالا گیا، واموالہم، مال سے بھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، درا حال ہے کہ وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے، اس کے لیے انہوں نے ہجرت کیا۔ وینصرون اللہ ورسولہ، یہ انصار ہے۔ اب ہو گیا فقراء مہاجرین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ رسول کی مدد کرتے، انصار میں جو مستحقین ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ مہاجرین اور یہ انصار، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہی سچے ہیں مولانا، سمجھے؟ دین آیا دو طریقے سے مولانا، اب بھی دنیا کے اندر یہی ہے۔ اڑے مولویوں، دین اس طریقے پر دنیا میں آیا ہے، دین کے لیے ضروری ہے کہ مہاجر اور انصار، بس یہی دین کے پھیلانے کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے ہجرت کی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی پیارے محمد نے، اور ان کو ٹھکانہ دینے والا پہلے سے چشم ما روشن دل ماشا بخیر راغلے رضا 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 رضا، سمجھے؟ یہ انصار تھے۔ انصار کتنی بے کسی کا مسئلہ تھا میرے پیارے کا، میں انصار کی وہ تقریر آپ کو سناؤں، آپ کا سینہ پھٹ جائے گا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ میں نے ان حضرات سے بھی عرض کیا تھا، راولپنڈی شریف والوں سے، سمجھے؟ ان سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی جماعت کبھی بھی کسی بریلوی کے مسجد میں نہیں جا سکتی، بہت کم ہی، سمجھے؟ شین و یا عین و ہاں، شیعوں کی مسجد میں کبھی بھی نہیں جا سکتی، غیر مقلد کتے کی طرح مار کر کے تمہیں باہر کرتے ہیں، سمجھے؟ پھر بھی آپ کہتے ہیں مدرسہ والوں نے کچھ نہیں کیا، آیا سمجھ میں؟ پھر بھی کہتے کچھ نہیں کیا۔ جس مسجد میں آپ جائیں گے اس مسجد کا امام یا اس کا خطیب یا اس کا مؤذن یا اس کا خادم کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا، اس کی برکت کی وجہ سے اس امام نے اس محلے میں محنت کیے، لوگوں کا ذہن بنائے، وہاں جا کر کے اتنی گنجائش تو آپ کو ہے کہ آپ بسترے رکھیں گے، ورنہ تمہارے بسترے کون چھوڑے گا، سمجھے؟ اس لیے جتنے بھی تبلیغی جماعتیں ہیں یہ سب کے سب اللہ کا بھلا کرے مہاجر ہے، اور ان کے لیے مسجدوں والے وہ سارے مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہوتے، وہ انصار ہیں، سمجھے میں لوگوں؟ اس کے خلاف تم دکھا بھی نہیں سکتے۔ بعض لوگ تو بڑے بڑے اژدھیاں اور سانپ بھی اپنے دبر کے نیچے مارتے ہیں، چھپاتے، بڑے بڑے سانپ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی مقد کے نیچے اس کو چھپاتے، سمجھے؟ لیکن اتنے بڑے سانپ وہ مقد کے نیچے چھپ نہیں سکتا، سمجھے؟ کتنا کچھ بھی کر دو۔ اس لیے اسلام آیا ہے مہاجریت اور انصار سے، اور اسلام آیا اقدام اور اقلام سے، بولو، اسلام آیا اقدام اور اقلام سے۔ اقدام قدم، پیدل جماعتیں قدم ہے، سمجھے؟ اور اقلام مولوی کا قلم، سمجھے؟ اس لیے یہ ان کا ایک مقام ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ یہ بدبختی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے، یہی حال ہے۔ کوئی بھی ختم نبوت والے جہاں بھی پروگرام کریں گے وہاں کوئی مولوی ہوگا، سپاہ والا جہاں بھی کریں گے وہ مدرسے کا پڑھا ہوگا، ایسے نہیں کر سکتا، کسی کے باپ کو بھی طاقت نہیں وہ مدرسے کی، سمجھے؟ میں نے ایک بڑے لیڈر سے کہا، میں نے کہا اس شہر کے اندر مثلا اب جمعیت کا جلسہ ہو رہا ہے اس شہر میں، گلشن معمار میں، یہاں میں 25 فرض کر لو امام ہے، ہر امام 10 گاڑیوں کا انتظام کرتا ہے، ہر امام 10 گاڑیوں کا انتظام کرتا ہے، ہر امام گاڑیوں کی سواری ان کو یہ کہ بھرتا ہے اپنے علاقے سے، سمجھے؟ اور چندے بھی کرتے ہیں، لاکھوں روپے چندہ کرتے ہیں، یہ گاڑیوں کا کرایہ ہے، لوگوں کا سلسلہ ہے، دیگر اخراجات ہیں، سمجھے؟ اب آگے یہاں 20,000 کا مجمع ہوا، یہ 20,000 کے مجمع کو کس نے تیار کیا؟ اب مولانا فضل الرحمان آگے اس کا بیان ہو گیا، سمجھے؟ حضرت نے بیان کر دیا، تو 20,000 سے یہ 20,000 کو تیار کس نے کیا؟ ہاں، امامون نے، اس کا خرچہ بھی امامون نے دیا، اور اماموں کو کس نے تیار کیا؟ مدرسے نے۔ حد اوسط کو گرا دو کہ یہ سارا مجمع مدرسے نے تیار کیا، یہ سارا مدرسہ، یہ سارا کا سارا مجمع وہ یہی علماء ہے، سمجھے؟ اس لیے خدمت ہے، کمزوری جتنی بھی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ غریب لوگ کام کر رہے ہیں، سمجھتا ہے؟ بشرطے کہ آپ کو اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ للفقراء وینصرون اللہ ورسولہ، اس لیے مال فے دونوں کا ہے، مہاجرین کا بھی اور انصار کا۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار، اور مال فے کا
ان کا بھی حصہ ہے کہ الذین تبوؤوا الدار، الدار سے مدینہ مراد ہے، جنہوں نے مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ ایمان ٹھکانہ نہیں ہوتا، اس لیے قانون میں نے آپ کو لکھوایا 11ویں پارے میں سورہ یونس میں، اس کا متعلق اس قسم کا فعل نکالیں گے، الذین تبوؤوا الدار، جنہوں نے مدینہ کو ٹھکانہ بنایا، ولزموا الایمان، اور ایمان کو انہوں نے لازم پکڑا، من قبل المہاجرین، مہاجرین سے پہلے یہ انصار ہیں۔ الذین تبوؤا الدار المدینہ، مدینہ کو ٹھکانہ بنایا، ولزموا الایمان، اور ایمان کو لزموا آپ نکالیں گے جیسے قاعدہ میں نے آپ کو لکھوایا۔ دوسرا یہ کہ آپ لزموا نہ نکالیں، اپنی جیب میں رکھو، اس واو کو ماں کے معنی میں لے لیں، جاء البرد والجبات، الذین تبوؤا الدار، ایمان کو انہوں نے ٹھکانہ بنایا، مع الایمان، اس کو مدینہ کو مع الایمان، ایمان کے ساتھ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور لیکن لازم نکالے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ یحبون، یہ لوگ جنہوں نے مدینہ کو ٹھکانہ بنایا اور ایمان کو انہوں نے اپنے لازم کیا، یحبون من ہاجر الیہم، یہ محبت کرتے من ان مہاجرین سے کہ جو ان کی طرف ہجرت کرتے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے سینوں کے اندر اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ کوئی یہ ہے کہ حاجت محسوس نہیں کرتے جو کچھ ان کو دیا گیا، ویؤثرون علی انفسہم، یہ انصار اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اللہ کا بھلا مہاجرین کو، ولو کان بہم خصاصۃ، اگرچہ ان کو خود یہ کہ بھوک ہو اور ان کو تنگ دستی ہو، اگرچہ خود ان کو تنگ دستی لائق ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ وہ ترجیح دیتے مہاجر کو۔ یہ لوگ بڑے سخی قسم کے لوگ ہیں، لہذا اللہ بھی سخی ہے، اللہ ان کو یہ ہے کہ اللہ اپنے قریب کر دے گا۔ ومن یوق شح نفسی، یاد رکھ لو کہ جو آدمی اللہ کا اپنے نفس کے بخل سے اور حرص سے بچ گیا، فاولئک هم المفلحون، یہ اولئک جمع من کے معنی کے اعتبار سے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی بہادر ہوتا ہے، نبی سخی ہوتا ہے، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سید کے اندر یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اب تو بنگالی برمی میں بھی سید ہے، بروئی میں بھی سید ہے، بلوچوں میں بھی سید ہے، پٹھانوں میں بھی ایسے سید ہے، دیکھ کر کے دین سے نفرت ہو جاتی، اسلام سے کلمہ سے بھی انسان کو نفرت ہو جاتی، کہتے سید ہے، شکل اس کی گدھے کی ہے۔ سید کے اندر 3 چیزیں بنیادی ہوں گے، خوبصورت ہوگا، بہادر ہوگا اور سخی ہوگا، سمجھے؟ جی ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ، اگرچہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ان کو خود تنگ دستی ہو تب بھی، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ والذین جاؤوا، ان کے لیے بھی مال فے ان کو بھی ملے گا، الذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد مسلمان ہو کر کے آگے، ان کے لیے بھی بیت المال میں رکھ کر کے ان کو بھی دے دیں گے۔ الفیء کائن، یہ سب معطوفات میں مبتدا اسی طرح نکلے گا۔ آپ نے دیکھا الفیء کائن للفقراء المہاجرین، الفیء کائن للذین تبوؤا الدار والایمان، الفیء کائن للذین جاؤوا من بعدہم۔ اڑے سمجھا کرو استاخا بڑ بچائے، آپ سمجھ رہے؟ الفیء کائن للذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آگے مسلمان ہو گئے، یا بعد والی نسلیں وہ بھی اسی مال غنیمت جو ملا جہاد میں مجاہدین کو کچھ دیا اور باقی بیت المال میں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بعد والی نسلوں کا اگر مجھے یہ ہے کہ اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ بعد والی نسلیں محتاج ہوں گے، دوسروں سے بھیک مانگیں گے، تو فرمایا کہ میں سارا کا سارا مجاہدین میں تقسیم کرتا، لیکن سب مجاہدین میں تقسیم نہیں کرتا، بعد والی نسلوں کے لیے بھی ہم چھوڑتے۔ اس لیے بچے پیدا ہوتے تھے، سمجھے، مجاہدین کو دے دیا، لیکن بیت المال بھرا ہوا، کسی کے ہم بچہ پیدا ہو گیا اس کا وظیفہ جاری ہے، کوئی کاروبار سے رہ گیا بڈھا ہے اس کا وظیفہ جاری ہے۔ یہودی بھیک مانگ رہا ہے، بڈھا ہو گیا، ایسے نابینا ہو کر کے مدینہ کے گلیوں میں حضرت عمر نے دیکھا، اس کے آنسو آگے، کہنے لگے جوانی میں ہم ان سے ٹیکس لیتے رہے، جب یہ جوان تھے، نوجوان تھے ٹیکس، اب یہ بڈھا ہو گیا اور ہمارے ملک میں میرے دور خلافت کے اندر یہ کیا کر دے، لوگوں سے بھیک مانگے، یہ شرم کی بات ہے۔ فرمایا کہ پوچھو فوراً اس کا وظیفہ جاری کر دو، سمجھے؟ یہ جی جوانی اس کی ہم نے کھائی اور بڑھاپے میں بھی یہ ہم سے بھیک مانگے۔ پھر بیت المال میں اتنا بھی ہوتا تھا، پھر یہ بھی حکم تھا کہ دیکھو
کھاؤ جو کچھ تمہارے لیے. اگر زیادہ کچھ گندم بچے ہیں تو زمینوں پر ادھر ادھر وہ گندم پھینکو، اپنے قریبی پہاڑوں پر پھینکو، تاکہ ہمارے علاقے کے پرندے وہ یہودیوں کے اور نصارہ کے بے غیرتوں کے علاقوں میں نہ جائے. ایسے نہ کہ مسلمانوں کے ملک کے پرندے محتاج ہمارے ملک سے آ کر کے دانا چنتے. یہ کیا ذہن ہے مولوی صاحب؟ سمجھے؟ یہ کیا ذہن ہے؟ سبحان اللہ. جو تمہاری ضرورت ہے اپنی ضرورتیں پوری کرو، لیکن جو گندم اگر بچ جاتی ہے زیادہ اسٹاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرب و جوار دائیں بائیں گندم نچھاور کر دو اور پہاڑوں پر بھی ڈال دو. ہمارے پرندے ہمارے ملک میں دانہ چنے، یہاں سے سفر کر کے یہودیوں کے ملک میں نہ جائیں. ہمیں تانا دے کر کے بتائیں گے یہود و نصارہ کہ مسلمانوں کے پرندے بھوکے ہیں اور وہ ہمارے ملک میں آ رہے. اب من بعدہم کی دو صورتیں، الذین جاؤوا من بعد، الفیء کائن، یہ بھی ما قبل پر حذف ہے. الفیء فیء اور غنیمت ان کے لیے بھی ہے، الذین جاؤوا من بعدہم جو ان کے بعد آگے، یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد، معنی بعد میں مسلمان ہو گئے. ایک یہ. دوسرا من بعدہم کا معنی ان کی بعد والی نسلیں. ایک یہ کہ بعد میں مسلمان ہو گئے، سمجھے، اور ایک دوسرا ہے کہ بعد والی نسلیں جو ان کے بعد آگئے. یقولون، جی ان سے عقیدت رکھتے مہاجرین انصار سے، یقولون یا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہم تو بعد والے ہیں، ہم سے پہلے جنہوں نے ایمان میں سبقت کی ہے ان کی مغفرت فرما دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کوئی کینہ نہ چھوڑ دے. یا ربنا انک رؤوف الرحیم،